اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو دو فرقوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی، چنانچہ اس عذر کو، اس بہانے کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، ان میں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ گویا یہ عذر بھی تم نہیں کر سکتے۔ کتاب ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت یعنی اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب اور اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ صدفہ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کیے گئے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، اس وقت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے یعنی قیامت برپا ہو جائے اور اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں، اس وقت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہے تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، پس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے ہی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ کافر کا ایمان فائدہ مند یعنی قبول نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گنہگار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا، جیسا کہ احادیث بھی
اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اس سے بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے کہ کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق اور تخرب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعان کے معنی فرقے اور گروہ ہیں، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھے، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق و ثواب کے درستگی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے اعمال، اپنے عقائد اور اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔